ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے۔ مئی کا مہینہ آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے اور ایریز سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ ایڈوائس کے علیحدہ علیحدہ کارڈز بھی موجود ہیں میرے پاس۔ سٹارٹ کریں گے ہم ود دا ریلیشن شپ۔ اچھا، ریڈنگ یہ ایریز لوگوں کے لیے کارڈز میں نے ان کی انٹینشن سے کیے ہیں، لیکن بہت اسٹرانگ ایئر پریزنس جو ہے وہ موجود ہے۔ ایئر سائنس بہت اسٹرانگلی موجود ہیں اور یہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جہاں پہ دو ایئر سائنس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہیں یا کہہ لیں اور ناراضگی میں ہیں۔ سورڈز جو ہیں وہ یہاں پہ کافی زیادہ موجود ہیں۔ اب پاسبلٹی کیا ہے؟ ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ دو لوگ ہیں جن کے برتھ چارٹ کے اندر کہیں نہ کہیں اسٹرانگ ایئر پریزنس ہے، ٹھیک ہے۔ ایئر سے میری مراد یہ ہے لبرا، جیمنائی اور ایکویریس۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ دو لوگ ہیں جو کہ انرجیٹیکلی ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ایکول ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے ایموشنز جو ہیں وہ ٹوٹل ایک دوسرے کے لیے ڈیڈ ہوئے ہیں اور بڑا ایک کولڈ قسم کا جو بیہیویئر ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ سب تو بیک گراؤنڈ ہو گئی، لیکن سچویشن یہاں پہ نظر یہ آ رہی ہے کہ ایریز لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کسی کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ریلیشن شپ یا ریلیشن شپ کی جو نوعیت ہے اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، بڑا ڈیپ ریلیشن شپ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت مضبوطی سے قائم ہیں، اس کو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو آپ کا ان سے رابطہ نہیں تھا یا آپ اپنی جگہ پہ یہ ایزیوم کیے بیٹھے تھے، لیکن دوسری طرف جو دوسرا پرسن ہے وہ اس کا بیہیویئر جو ہے آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ملا ہے اس وقت جب آپ نے، میرا خیال ہے مارچ میں یا پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر آپ نے اس پرسن سے رابطہ کیا ہے اور کوشش تو آپ کی یہ تھی کہ کوئی ریلیشن شپ کے لیے صورتحال ڈیولپ کی جا سکے، لیکن اس پرسن کا جو بیہیویئر تھا وہ شاید بہت زیادہ کولڈ اور بہت نپا تلا قسم کا بیہیویئر تھا اور انہوں نے بہت اسٹریٹ سے انداز میں آپ سے شاید بات کی ہے جس کے اندر کوئی افیکشن، کوئی رومانس، کوئی لو، کوئی اس طرح کے کچھ بھی فیلنگز جو ہیں وہ موجود نہیں تھیں۔ سچویشن کے اندر جو ہے وہ ایس آف سورڈز کا کارڈ ہے، ایک بہت ہی سیریس قسم کا ریالٹی چیک جو ہے نا وہ آپ کو ملا ہے، بہت سیریس قسم کی ریئلائزیشن آپ کو ہوئی ہے اور آپ یا تو کسی نہ کسی ایئر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ ایکویریس ہو سکتا ہے، یا پھر یہ پرسن جو ہے اس کا اتنا سرد رویہ جو ہے، اتنا سخت ایٹیچیوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل ہے۔ اچھا، اب یہ پرسن جو ہے بہت اس طرح کا بھی ہے جس سے بات کر کے، یا تو پہلے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تھا تو ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ سی تھرو کر سکتا ہے آپ کو، یہ آپ کی ساری انٹینشنز کو، ساری فیلنگز کو، سب چیزوں کو سی تھرو ہے اس کے لیے، اس کے اور ان کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک بڑا شدید قسم کا جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ دوسرا شخص ہمارے بارے میں بہت اچھے سے جان گیا ہے، تو وہ فیلنگ جو ہے وہ بھی یہاں پہ اٹیچڈ ہے۔ ایک طرف آپ کا خیال یہ تھا کہ ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، لیکن اب آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ نہیں بھئی، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ٹوٹلی ختم ہو چکا ہوا ہے، سب کچھ ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں پہ ڈیتھ کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، سڈن ریئلائزیشن آپ کو ہوئی ہے کہ چیزیں تو ختم ہیں۔ یہاں پہ 10 آف سورڈز کا کارڈ ہے، شاید آپ کو کسی نہ کسی انداز میں بیٹریل کی فیلنگ آئی ہے۔ یہ بیٹریل یونیورس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بیٹریل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہو کہ شاید میں نے، مطلب ایریز نے دوسرے پرسن کے ساتھ بیٹریل کیا ہے اور ایک سچویشن بڑے پینفل سے انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے۔ اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایموشنز، وہ سارے ایموشنز جو لے کر آپ نے بات کو شروع کرنا چاہا تھا، ان سارے ایموشنز کو آپ اپنے اندر ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور مئی کا مہینہ جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ اپنی فیلنگز کو، ایموشنز کو، اپنے سوالوں کو، اپنی باتوں کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیزیں جو ہیں وہ اس میں بہتر ہونے کا کچھ امکان ہے، لیکن آپ اپنی جگہ پہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں، یا آپ کو چونکہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو آپ چیزوں کو اور صورتحال کو آبزرو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ بہرحال کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔
ہم جو آؤٹ سائڈ انفلوئنس میں کوئین آف سورڈز کا کارڈ ہے، اور یہ آؤٹ سائڈ جو سچویشن ہے یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کال کریں، آپ بات کریں، آپ کانورسیشن کو انیشیٹ کریں، کیونکہ یہ پرسن آپ کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہے، یہ آپ کو بالکل بھی دیکھ نہیں رہے ہیں. تو جب تک آپ ان کو اپنی طرف بلائیں گے نہیں، متوجہ نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. اب سچویشن یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو ہولڈ کریں گے، اپنے ایموشنز کو ہولڈ کریں گے، اتنا زیادہ معاملات آپ کے لیے جیسے وہ چیز کہتے ہیں نا، ہم چیزیں پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ کارڈ جو ہے ایڈوائس کا وہ فورگیونیس کا کارڈ ہے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ بات آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ غلطی جو ہے وہ کہاں تھی اور کس کی تھی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس پرسن کا، چونکہ یہاں پہ کنگ آف سورڈز ہے، سو آئی ریئلی فیل کہ ان کا بیہیویئر ٹھیک ہے آپ سے، اور آپ کو اگر بھی اس بات کی سمجھ نہیں بھی آ رہی کہ کیوں ٹھیک ہے یا کس طرح سے ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اگر آپ سوچیں گے، غور کریں گے. ہینگ مین کا کارڈ آپ کو آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو سوچنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں سامنے بظاہر نظر آ رہی ہیں ان سے کچھ ہٹ کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ غور کریں. تو یہ پرسن جو ہے، یہ اس کا مائنڈ بہت زیادہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے. معافی ملنے کے امکان جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پہ کافی. ادروائز تو پھر آپ اکیلے رہیں گے، سنگل رہیں گے، پرسن کو دور سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے، مینٹلی اسٹک رہیں گے، دھیان آپ کا پیچھے ہی رہے گا، پاسٹ کے اندر ہی آگے بڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. ادروائز یہ سچویشن جو ہے آپ کے ساتھ رہے گی. جہاں تک کریئر کے حوالے سے معاملات ہیں، اس میں میں یہ چاہوں گی کہ بات سٹارٹ کی جائے. جو ایڈوائس کا کارڈ ہے یہ فرسٹ چکرا کو اشارت کر رہا ہے، آرک اینجل مائیکل ہے. پہلی بات تو یہ کہ پروٹیکٹڈ ہیں آپ. ٹھیک ہے، جو بھی کریئر کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں آپ پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا جب آپ بیٹھ کے سوچیں یا انتظار کریں. اب وہ ٹائم ہے آپ کے لیے جب آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ ایکشن جو ہے، چونکہ یہاں پہ کنگ آف سورڈز کا کارڈ ہے، تو چانسز آر دیئر کہ یا تو کچھ معاملات اس طرح سے ہیں جہاں پہ پولیس کو یا لاء کو آپ کو انوالو کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ہو. اس ساری بات کو ریزالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، ورک پلیس کے اوپر ہوا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جو آپ کے کولیگز ہیں ان میں سے کسی نے مل کے آپ کے ساتھ کچھ فراڈ کیا ہے اور آپ کو کسی جگہ پہ پھنسا دیا ہے. اس سے پہلے آپ نے چیزوں کو بات چیت کر کے حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، ایس آف سورڈز کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی آپ کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ باس ہیں، یہ آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ کہیں پہ کوئی بزنس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے کاروباری معاملات ہیں، تو وہاں پہ اب آپ کو کوئی سخت ایکشن جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ سخت ایکشن جو ہے یہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی سے اس بارے میں مشورہ کریں. کوئین آف سورڈز موجود ہے، کسی کو اس بارے میں کال کریں، مشورہ کریں، ایڈوائس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اب بہت زیادہ ریش ایکشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایکشن لینا ہے، ایکشن لینے کا ٹائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پراپر گائیڈنس کے ساتھ، پراپر مشورے کے ساتھ آپ کو ایکشن لینا ہے. تو چیزیں جو ہیں پھر وہ آپ کی فیور میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور وہ سب معاملات یا وہ پیسے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو چکی ہیں، ان کی ریکوری ممکن نہیں ہے، تو اس کی ریکوری کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بشرطے کہ آپ کچھ لیگل ایڈوائس اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگست کے مہینے تک یہ صورتحال جو ہے وہ پین آؤٹ ہو سکتی ہے، مطلب 2-3 مہینے یا 4 مہینے لگ سکتے ہیں جب آپ کے کچھ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. تو یہ تھی ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایریز ہیں، سن، مون اور اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.